ابو ذر صاحب پلیز ذرا ہمیں، پھر میں فیصل صاحب سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا اس ترمیم میں جس کا میں ابھی آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ ہے کیا اصل میں، چونکہ وہ پیپر پہ تو بڑا ٹیکنیکل لکھا ہوتا ہے نا کہ کلاس 6 ریڈ ود دس فلاں فلاں فلاں، تو وہ تو بھی ہمیں کیا آپ آسان الفاظ میں بتا دیجیے گا. جو گورنمنٹ کہتی ہے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے. میں ان سے فیصل صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اس میں بھی ان کی پارٹی آن بورڈ ہے یا نہیں. لیکن یہ میڈیا سے متعلق جو بھی ترمیمی بل ول یا ایکٹ جو بھی ہے، اس کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہیں؟ گورنمنٹ نے کیا تبدیلی کی ہے؟ ذرا آپ بتا دیں کہ بھائی جان یہ انہوں نے یہ ہو گیا ہے. دیکھیں بدامی صاحب، اس میں کافی لیگل ٹرمز ہیں، لیکن میں ذرا آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا جو ایک لے مین کو بھی سمجھ آ جائیں. اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ایک مین امینڈمنٹ آئی ہے قانون میں، جو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو میڈیا کے امپلائیز ہیں ان کی سیلریز، ان کی جاب سے ریلیٹڈ پروٹیکشن جو ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ایک ایشو ہے. لیکن جو دوسرا ایشو ہے جس سے مجھے ایز اے لائر یا ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پرابلم نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک ڈیفینیشن پرووائڈ کی گئی ہے ڈس انفارمیشن کی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں، اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارا جو آئین ہے اس کے خد و خال سمجھنے ہوں گے. جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، جو بہت بڑے لوگ تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، حفیظ پیر زادہ صاحب بھی تھے، جب انہوں نے آئین بنایا اس کے اندر ہمارے خد و خال میں ایک بنیادی حقوق کا چیپٹر دیا جو آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 19 جو ہے، جو ہمیں رائٹ دیتا ہے، جو انڈیویزیبل رائٹ ہے، میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ، آزادی رائے کا جو حق ہے ہمارا. اب اس میں لکھا ہوا یہ رائٹ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کن سچویشنز میں ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے وہ 6-7 کنڈیشنز بتائی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ اگر کوئی غلط بات ہوگی اسلام ہمارے دین کے، تو ایسی اسپیچ الاؤ نہیں ہوگی، پروہیبٹ ہوگی. اور دوسری ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی یا سالمیت پہ بات ہوگی وہ بھی الاؤ نہیں ہوگی. پھر فورن ریلیشنز ہیں آپ کے تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پہ پبلک آرڈر، موریلٹی، اخلاقیات، آ کہ کوئی آبسین چیز نہیں آئے گی آپ کے چینلز پہ. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ آپ کو عدالت کی توہین نہیں کریں گے. اور پھر آپ کا آخری ہے جی کوئی افینس کی کمیشن انسائٹ نہیں کریں گے، کسی کو ترغیب نہیں دیں گے یہ وہ جرم جو ہے اس کا مرتکب ہو. اس کے علاوہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ یہ رائٹ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، اس میں ایک اور کنڈیشن تھی ڈیفیمیشن کی. 73 کے اصل والا جو ہمارا آئین تھا، اس کو 1974 میں بھٹو صاحب کی حکومت میں ہی ڈیفیمیشن ورڈ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا کہ ڈیفیمیشن کی بیسس پہ آپ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہ اومٹ ہو گیا. تو یہ باقی کنڈیشنز رہ گئی جو ابھی تک موجود ہے. ابھی کیا ہوا ہے دیکھیں جی، اب کیا ہوا کہ اب کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیفیمیشن کی بیسس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فری سپیچ کرٹیل نہیں کر سکتے. یہ آپ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اب ڈس انفارمیشن کے اندر جو ڈیفینیشن بنائی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں مس اسٹیٹمنٹ پہ تو ہم مس انفارمیشن پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اگر ڈس انفارمیشن ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف اس کی ریپوٹیشن انجر کرنے کے لیے آپ نے کوئی غلط خبر پھیلائی ہے، تو آپ کے خلاف پیمرا میں کونسل آف کمپلینٹس کے تحت پھر پیمرا میں جائے گی بات. اس کے بعد وہ کارروائی ہوگی جس سے چینل کا جو لائسنس ہے وہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے اور وہ پھر ریووکیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، جب ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو اس کی کارروائی جو ہے وہ ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا، اس کے تحت ہوتی ہے، یا پاکستان پینل کوڈ ہے 499 PPC کرمنل ڈیفیمیشن. یا تو سول لائبلٹی ہوگی، آپ کو فائن ہوگا، یا آپ کے خلاف کارروائی ہوگی تعزیرات پاکستان کے تحت. تو آپ نے یہی پاور اٹھا کے ایک اتھارٹی کو دے دی ہے جو جوڈیشری بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ سیپریشن آف پاور پرنسپل جو کہتے ہیں کہ سزا عدالت دے سکتی. اس بل سے پہلے رائٹ کس کے پاس تھا؟ جی دیکھیں، پیمرا کے پاس پاورز تو تھیں، لیکن ڈس انفارمیشن کی حد تک ان کے پاس ڈیفیمیشن کی حد تک یہ پاورز نہیں تھیں. یہ پاورز آپ نے اٹھا کے پیمرا کو ڈیفیمیشن کی بیسس پہ پاورز دے دیں اور کونسل آف کمپلینٹس کو کہ کسی کے خلاف کارروائی کریں، چینل کے خلاف بھی اور ایک شخص کے خلاف بھی، کہ اس کو بھی بین کر سکتے ہیں، چینل کو بھی آپ بند کر سکتے ہیں. لائسنس ریووک ہو سکتا ہے.
جی سسپینشن، پھر 30 دن کے بعد ریکمنڈیشنز آئیں گی کاؤنسل آف کمپلینٹس کی which will lead towards revocation of the license for all times to come. خالی پھر ہم اس میں ذرا آگے ذرا کچھ پروگرامز میں اور ہی بات کریں گے، لیکن ایک بات خالی کیونکہ اگر بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ وہ یہ کہیں کہ بھائی تو کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں مدامی صاحب کہ مس انفارمیشن آپ پھیلاتے رہے اور کوئی کاروائی نہ ہو؟ بھائی کیوں کاروائی نہ ہو؟ نہیں یہ نہیں چاہ رہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نہیں چاہ رہے. پوری دنیا میں مس انفارمیشن کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے وہ آپ کے کورٹس میں ہوتی ہے، وہ ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، ان کے سوٹس فائل ہوتے ہیں، پھر ڈیمیجز. آپ ڈیفیمیشن کی کاروائی کریں، آپ عدالت جائیں. آپ پیمرا کو عدالت کا رول نہیں دے سکتے، عدالت کا کام جو ہے وہ عدالت ہی کرے گی. پیمرا دیکھیں یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہوتا ہے نا، جب آپ کو کوئی لائبلٹی آپ کی ڈیٹرمن ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کورٹ کے تھرو ہوتی ہے. اچھا پیمرا نے کوئی فیصلہ کر دیا جو مجھے لگا غلط ہوا، تو یہ فیصلہ چیلنجبل تو ہوگا عدالت میں؟ جی بالکل، اپیل کا رائٹ پرووائڈیڈ ہے اور ہائی کورٹس بھی ہیں، لیکن دیکھیں کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے، جہاں پہ آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں، جہاں آپ نے اجرا کرنی ہے. یہ آپ کو مواقع نہیں ملیں گے جب پیمرا کے پاس پروسیڈنگز ہوں. کہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے جو عدالت میں چلنا چاہیے آپ کا لائبلٹی ڈیٹرمن کرنے کے لیے. اور ایک اور چیز بدامی صاحب اس میں دیکھیں، آپ نے پاور دے دی ہے سسپینشن کی، دیٹ مینس کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کی انفارمیشن بھی کنٹرول کر سکتی ہے انڈائریکٹلی، یہ ریگولیٹری کیپچر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی فری سپیچ بھی کنٹرول کر سکتی ہے. کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا، انویسٹیگیٹو جرنلزم کہاں جائے گا؟ آپ خبر جاری کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، پھر گورنمنٹ نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے غلط ہے. یہ رائٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں جا سکتا، گورنمنٹ ہی طے کر لے کہ ٹھیک ہے غلط ہے، پھر گورنمنٹ کا ہی مطلب ہاں، اور پھر پیمرا ہی جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر کے سبجیکٹو ہو جائے گی نا بات، جو پیمرا چیئرمین کو. صحیح ہے، سمجھ گیا.